تم کسی کی گڈ بک میں آنا چاہتے ہو؟ آسان لفظوں میں، کیا تم کسی کی گڈ بک میں آنا چاہتے ہو کہ تم پہلے تو بات کرتے رہے اہل سنت سے نکل کر باہر جی کہ میں سب کو ملا لوں، اس کے بعد تم اسلام سے نکل کے باہر کہ میں سارے مذاہب کو ہی ملا لوں، اس کے بعد بھی کچھ آگے نکل کر ہے تو وہ بھی کر لو؟ تم خود کہاں کھڑے ہو یہ دیکھو. ہمارے رب کا نام اللہ ہے، بہت اچھے، یہ ہے اس کا وہ صفاتی نام جس کو اس کی ذات کے لیے مختص کر دیا گیا، وہ ہے لفظ اللہ. سبحان اللہ. اور اس اسم ذات کی تمام صفات بن رہی ہیں کہ هو اللہ، وہ اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ هو الرحمن، هو الرحیم، مالک یوم الدین. وہ کیا ہے؟ هو الجبار، هو القہار، ذو الجلال والاکرام. وہ کیا ہے؟ هو البصیر، هو السمیع. وہ کیا ہے؟ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی قادر ہے، وہی رازق ہے. یہ اس کے نام ہے. پھر کیا ملتا ہے؟ سب کچھ جب اللہ نے بنایا ہے تو تجھے دوسرے خداؤں کی طرف جانے سے کیا ملتا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا، اس نبی نے اپنے امت کے اس شخص کو، حدیث پاک میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. وہ غضب کی کیفیت. جی کہا عمر تم یہ پڑھ رہے ہو؟ وہ پڑھ رہے تھے انجیل یا تورات یا زبور. تم یہ پڑھ رہے ہو؟ اور پھر وہ حدیث جو شاہ صاحب نے بیان کی کہ لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ ظاہر ہو جائیں اور تم ان کی کرو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے. اللہ. اور ناراض ہو کر چلے گئے. پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عمر حاضر، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دیں. کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے. جب ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارا رسول ہمارے لیے کافی ہے، اور اس رسول نے آ کر اقرار یہ کروایا کہ سارے رسولوں کا اقرار کرو، سارے نبیوں کا اقرار کرو، یہ قرآن ہے تمہارے لیے، تم تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، تمام صحائف پر ایمان لاؤ، لیکن پڑھو یہ. واہ واہ واہ. تو پھر ہمیں آدھا تیتر آدھا بٹیر بننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جواب یہی آتا ہے. اصل میں حافظ صاحب، شاہ صاحب، مسئلہ یہاں پر ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا. پرابلم لا الہ الا اللہ پر ہے یا محمد الرسول اللہ پر ہے؟ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. کہا تم اپنے نبی کی نعتیں پڑھو، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تم روزے رکھو، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تم جتنے مرضی نمازیں پڑھو، ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تم سب کام. لیکن یہ جو انکار والی بات ہے نا، یہ تم نہیں کرو. ارے یار، اسلام شروع ہی انکار سے ہوتا ہے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. پہلے جھوٹے خداؤں کا رد کرو. رد ہے پہلے. شروع لا سے کرو. اگر کوئی کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، مسلمان ہوگا؟ ارے بھائی، اللہ کو مانتا ہے تو بتا بتوں کو بھی مانتا ہے، بتا آنکھ کو بھی خدا مانتا ہے، بتا دیگر جھوٹے خداؤں کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ پہلے نفی کرنی ہوگی. تو پہلے تجھے نفی، پھر اس بات. کیا بات ہے. نفی اس بات دا پانی ملے، پانی ملے. آپ تو پہلے آپ نفی کریں گے، پھر آپ اس بات کریں گے. اس سے ہی تو تکلیف ہے. آپ کس کی گڈ بک میں جانا چاہتے ہیں کہ آپ یہاں بھی حلوہ، یہاں بھی حلوہ، ادھر بھی مزے، ادھر بھی مزے، ادھر بھی ڈالر، ادھر بھی پاؤنڈ. تو اگر یہ دنیا حاصل کرنا مقصود ہے تو پھر آپ کو یہ مبارک ہو. ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں، لیکن شاہ صاحب کی طرح گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل، حق بات بیان کریں گے، چاہے باہر جائیں یا چاہے اندر رہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ. کسی اور کی آنکھوں کا تارا بننا اور کسی کی اور کی گڈ بک میں آنے کی یہ خواہش اور دنیا پرستی بندے کے اندر مداہنت پیدا کرتی ہے. شریعت مدارت کو پسند کرتی ہے
مداہنت کو پسند نہیں کرتی. مدارت یہ ہے کہ دین کے تحفظ کے لیے نرمی کرنا، اور مداہنت یہ ہے کہ اپنی سہولت کے لیے دین کو حقیر بنانا معاذ اللہ. تو اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں مدارت کرنے والا بنائے اور مداہنت سے محفوظ فرمائے، اور جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے اس کو اللہ رب العالمین صراط مستقیم پر قائم رکھے. اور امت کا جو تسلسل ہے، جن کی راہ سے ہٹنے کو اللہ نے فرمایا کہ جو مومنین کے راستے سے ہٹتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کو دوبارہ مراجعت کی توفیق نہیں بخشتا. تو اللہ ہمیں اجماع امت کے ساتھ، سواد اعظم کے ساتھ اللہ رب العالمین جوڑتے ہوئے آخری سانس تک یہی بات کرنے کی توفیق دے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی.